بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، اور پھر بھی ہم چاہت میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ خواہش کرنے لگتے ہیں کہ وہ صرف ہمارا ہو۔ انسان اس وقت بہت خطرناک ہو جاتا ہے جب وہ اکیلا رہنا سیکھ جاتا ہے۔ محبت تو وہ ہے جس میں کسی کے ملنے کی امید نہ ہو مگر پھر بھی انتظار ہو۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ حق کی بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے، نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، اللہ پاک تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ جو بہت زیادہ ہنستے رہتے ہیں انہیں ہنسنے دینا چاہیے، انہیں کبھی بھی رونا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک بار رو پڑے نا تو وہ صرف ایک بار کے لیے روئیں گے، بلکہ ہر اس بات کے لیے روئیں گے جس کے لیے آج تک صبر کیے بیٹھے تھے۔ اگر کوئی آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اسے رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہتی ہے۔ محبت نہ ملے تو ہم میچور ہو جاتے ہیں، اور مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ یہ تو طے ہے محبت انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتی۔ عورت کا دل اندھا کنواں ہے جس کی گہرائی صرف وہ شخص جان سکتا ہے جس نے اس میں کود کر جان دی ہو، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ کسی سے اپنا تجربہ بیان کر سکے۔ اس کے علاوہ سب مفروضے ہیں۔ اپنی ہنسی کے مالک خود بنو، ورنہ رلانے والے بہت ہیں۔ لوگ بھول جاتے ہیں ان سے کتنی محبت کی گئی ہو، انہیں کتنا چاہا گیا ہو، ان کے لیے کیا کچھ کھویا گیا، کیا کچھ داؤ پر لگایا گیا، کتنی راتیں جاگ کر گزار دی گئیں، کتنی صبحیں انگاروں پر گزری، کتنے آنسو بہا کر کتنی اذیت سہی گئی، لیکن لوگ سب بھول جاتے ہیں۔ ہاں، بھولنے والے سب بھول ہی جاتے ہیں۔ جب اندر کہیں گہری چوٹ لگتی ہے تو دل کے ساتھ جو چیز زخمی ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے، اور زخمی زبان اپاہج ہو جاتی ہے یا پھر زہر اگلنے لگتی ہے، اور اندر کی تلخی لفظوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس لیے اکثر دنیا کے ستائے اور لوگوں سے چوٹ کھائے لوگ تلخ ہی ہوتے ہیں۔ اور لڑکوں کا کیا ہے، ہزاروں لڑکیوں کی زندگی برباد کر کے پھر کسی حجاب زادی سے شادی کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر عورت کی ذات اتنی گھٹیا، بے وفا، خود غرض لگتی ہے تو آپ اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرنا۔ ہنسنے سے عورت کی پہچان: جو عورت زیادہ ہنستی ہو وہ عورت مرد کے دل پر راج کرتی ہے، جو عورت کم ہنستی ہو وہ عورت دکھی رہتی ہے، جو عورت خاموش رہتی ہے وہ بہت سوچ والی ہوتی ہے۔ اپنے رب سے توبہ کر کے اور اس کے بندوں کو معاف کر کے سویا کرے، کیا معلوم صبح ہو نہ ہو۔ مرد کو اس عورت سے بات کرنے کا نشہ ہو جاتا ہے جو عورت اسے اگنور کرے اور بہت کم وقت دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ نمبر 1، اسے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اسے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ نمبر 3، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ اپنی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں لوگوں کو نہ کہنے کی عادت ڈال لیں۔ چمچ جس برتن میں ہو اس برتن کو خالی کر دیتا ہے، لہذا چمچ سے بچو۔ زیادہ امید مت رکھنا کسی سے، کیونکہ لگاؤ جتنا زیادہ ہوگا گھاؤ بھی اتنا ہی گہرا ہوگا۔
جن لوگوں کا فیورٹ کلر گرین ہوتا ہے وہ بہت خوش مزاج ہوتے ہیں اور محبت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ من چاہی عورت کو 1 منٹ تک دیکھنا مرد کا 24 گھنٹوں تک ڈپریشن لیول مینٹین رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہو تو اس کی مدد کرنے کی بجائے اس سے مدد مانگیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے علاوہ میرے دل میں اور کوئی نہیں ہے، اکثر انہی کے دلوں میں لوگوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ہر کسی کو صفائی نہ دے، آپ انسان ہیں، کوئی جھاڑو نہیں۔ کچھ رشتے کرائے کی مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ جب تمہارا دل کسی کو گلے لگا کر رونے کا چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔ ماں کتنی پیاری چیز ہے، دوسری بار روٹی مانگو تو خوش ہو جاتی ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ سنو پیاری لڑکی، تم ایک پری کی مانند ہو، اللہ پاک تمہیں درندوں سے محفوظ فرمائے۔ کسی پاپا کی شہزادی کو اتنا نہ رلاؤ کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ پاک کے سامنے تمہیں یاد کر کے روتی رہے۔ رب سے جب کچھ مانگو تو رب کو ہی مانگو، کیونکہ جب رب تمہارا ہوگا تو سب کچھ تمہارا ہوگا۔ بیٹیاں کبھی ماں باپ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی، گھر کے کام میں مصروف بھی ہوں تو دل میں والدین کی سلامتی کی دعا رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ یا اللہ، میں جانتا ہوں یہ میری آزمائش ہے، لیکن میری ہمت جواب دینے لگی ہے۔ گرتے آنسوؤں اور ٹوٹے دلوں کی قدر صرف اللہ پاک جانتا ہے۔